الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پاس شعر نمبر 39 اور 40 ہے۔ ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بکسرہ نطق ونون ما سنی والملحق به بعکس ذاک استعملوه فانتبہ۔ یہاں پہ ایک چھوٹے سے نقطے کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو فرق بتایا ہے جمع مذکر سالم کا اور تثنیہ کا، تو ایک تو اعراب میں فرق ہو گیا کہ وہاں پہ رفع میں جو ہے وہ تثنیہ میں الف آتی ہے اور یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس واو آ رہی ہے، جبکہ نصب اور جر میں دونوں ایک جیسے ہو گئے، وہاں پر بھی یا آتی ہے اور یہاں پر بھی کیا یا آتی ہے۔ فرق کیا ہے، ایک نون کا کیا ہے فرق ہے وہاں پہ کہ تثنیہ میں جو نون آتی ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان اور مسلمین نون مکسور ہے، جبکہ جو جمع میں جو نون ہے وہ ہمیشہ کیا مفتوح ہے، مسلمون اور مسلمینہ۔ لیکن قدیم جو عربوں کے اشعار ہیں اس میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ وہ کبھی کام الٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے وزن کو درست کرنے کی خاطر، یا ایک کچھ لہجے بھی ان کے ہیں کہ وہ الٹ کیسے کام کر دیتے ہیں کہ جو جمع کی نون ہے اسے وہ مکسور پڑھ دیتے ہیں، مفتوح کی جگہ پہ مکسور، اور تثنیہ کی نون کو وہ کیا پڑھ دیتے ہیں جی، مکسور کی جگہ پہ مفتوح پڑھ دیتے ہیں، اور ایسے اشعار کیا موجود ہیں۔ تو لہٰذا مصنف 39 اور 40 نمبر شعر میں جو ہے وہ یہ انتباہ اور توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو نون کا مفتوح ہونا جمع مذکر سالم میں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ قدیم عربی پڑھیں گے تو اس میں ہوگا جمع لیکن نون کیا ہے آپ کو مکسور نظر آئے گی، تو لہٰذا ایک شاذ کیا ہے یہ لغت کیا موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے تثنیہ میں بھی آپ کو اس طرح سے نظر آ جائے گا کہ مفتوح کیا نون نظر آ جائے گی، لیکن یہ ہوگا کہاں، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ واؤ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جب جمع واؤ کے ساتھ بناتے ہیں مسلمون تو وہاں پہ مسلمین نہیں ہے، یا کی صورت میں ہے، جتنے میں اشعار ملتے ہیں کہ وہ جب یا کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں نون مکسور کیا ہے اور نون مفتوح کے اندر کیا فرق ملتا ہے۔ اچھا جی، یہ آ جاتے ہیں یہ ترجمہ کے اوپر اس شعر کے۔ اچھا 39 اور 40 نمبر شعر کو ہم حل کر رہے ہیں۔ ونون مجموع وما به التحق، اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ نونہ مجموع، کیونکہ کہا ہم نے تو اسے منصوب ہم نے پڑھا، جب منصوب پڑھا تو اسے مفعول ہونا چاہیے، مفعول جو ہے وہ التحق کا جو فعل ہے اس کا کیا ہے مفعول ہے، اگرچہ یہاں پہ التحق نظر آ رہا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ فعل امر ہے، لیکن یہاں پہ جو جزم آخر پہ آئی ہے وہ شعر کی وجہ سے آئی ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے، وگرنہ یہاں پہ التحق کا ہے، ٹھیک ہے، التحق نطق بہ انتبہ، ان سب کو کافی کو ایک جیسا رکھنے کے لیے یہ جو ہے وہ نظام چل رہا ہے۔ تو التحق ہے یہاں پہ، یعنی ونون مجموع وما جمع کی نون، وما التحق بہ، یوں سیدھا ہو جائے گا، بہ جار مجرور التحق کے متعلق، وما اور وہ جو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ملحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ کون سی چیزیں ملحق ہوتی ہیں تو وہ آپ ابن ناظم کی ترتیب کے مطابق 3 چیزیں بتائیں گے۔ پہلی چیز کون سی بتائیں گے، اس میں جمع میں سے کچھ چیزیں بتائیں گے، اس میں جمع میں کیا آ جائے گا 20 اور اس کا باب آ جائے گا، عالمون بھی اسی میں ڈالا ہے، لیون بھی اسی میں ڈالا ہے، اس میں جمع کی مثالیں آ جائیں گی، اسماء جمع۔ دوسرے نمبر پہ آپ کیا بتائیں گے، ہاں باب سنون کو کیا نام دیا تھا، یہ اس کو کیا کہا تھا، پہلی اسماء جمع تھیں، دوسری اسماء اجناس تھی میرے خیال میں، جہاں جمع تکسیر، ہاں جمع تکسیر، جمع تکسیر کے کیا یہ مثالیں تھیں، اس میں ارزون اور باب سنون کیا ہے اسی میں شامل تھا، یہ جمع تکسیر کی تھیں۔ تیسرا کیا تھا کہ ان کی جمع وہی تصحیح آتی ہے، یعنی واو اور نون کے ساتھ آتی ہے، لیکن ان کے اندر کیا ہے شرائط کیا ہے ساری موجود نہیں ہوتی، نہ وہ علم ہوتے ہیں نہ صفت ہوتے ہیں، وہ اہلون
وغیرہ کیا اس کے اندر مثالیں. تو ان سب کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ملحقات ہیں، یعنی جمع مذکر سالم کے 3 ملحقات ہیں. ایک اسماء جموع، دوسرا اسماء تکسیر، جمع تکسیر جسے کہتے ہیں اسماء جمع تکسیر، اور تیسرا کیا ہے وہ جمع تصحیح ہے لیکن شرائط کیا ہے اس کے اندر پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جموع تصحیح ولیکن فی مع الخلل فی الشروط. ٹھیک ہے، یوں کر کے آپ تعبیر کر لیں. اچھا جی، تو ففتح یہ جو ہے نا افتح یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کیا فتح دیں. تو کس کو فتح دیں؟ نونا یہ پہلے کیا ہو گیا مفعول مقدم ہو گیا، یعنی اسے ہم سیدھی عبارت رکھتے ہیں تو ہم کیا بنائیں گے کہ ففتح نون مجموع وما التحق به، کہ آپ فتح دیں نون جمع کو وما اور اس کو جو ملحق ہوتا ہے کس کے ساتھ ہی مجموع کے ساتھ. التحق کبھی بھی جار مجرور میں ہی کی مجموع کی طرف پلٹیں گے. ٹھیک ہے جی. ففتح میں جو فا آئی ہے یہ ظاہری بات ہے یہاں کوئی شرط اور اس کی بات تو نہیں ہو رہی کہ آپ کہیں کہ جواب شرط میں آئی ہے، تو اس فا کو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ فا زائدہ ہے، زائدہ، اور اسے کچھ نحویوں نے یہ تعبیر کیا للتحسین، یہ خوبصورتی کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے جی، فا زائدہ اور خوبصورتی کے لیے، اس کا جو کوئی جواب شرط وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نونہ مجموعین کا آپ ترکیب کیسے کریں گے کہ نونہ مفتوح پڑا تو یہ مفعول مقدم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، مجموعین اس کے ظاہری بات ہے مضاف الیہ واقع ہو رہے ہیں. واو عاطفہ ہو گیا، اور ملتحق بھی یہ صلہ موصول، ما اس میں موصولہ. ٹھیک ہے، اور بہی التحق میں جار مجرور اسی التحق کے متعلق ہو جائے گا. التحق کا فعل اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ عائد ہے ما کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہ پورا جملہ فعلیہ کیا ہو جائے گا ما کے لیے صلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ما کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ مجموع ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نون مجموع و نون ما بہی التحق، اور اس کی نون جو اس مجموع کے ساتھ کیا ہوتا ہے ملحق ہوتا ہے. اور مجموع سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وہی مذکر سالم کیا مراد ہے؟ جمع مذکر سالم مراد ہے. تو سیدھی عبارت کیا ہو گئی یہ افتح، کہ آپ نے فتح دینی ہے نون مجموع کو بھی اور اس کی نون کو بھی جو مجموع کے ساتھ یعنی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں. وقل من ظاہری بات ذویل عقول کے لیے آتا ہے اس میں موصول. وقل من یعنی وہ لوگ کم ہیں. بکسر ہی نطقہ، اس کو سیدھا کر لیں، من نطقہ بکسر ہی، جنہوں نے گفتگو کی ہے بولا ہے بکسر ہی، کس کی کسرہ کے ساتھ؟ نون مجموع کے کسرہ کے ساتھ، یعنی نون مجموع اور جو اس کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں اس کے کسرہ کے ساتھ بولنے والے لوگ کون ہیں؟ تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا ترکیب واضح ہے کہ قلت وہی فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا فاعل یہ من بنے گا، من موصول ہے اس کا فاعل بنے گا. بکسری کو چونکہ ہم نے ناطق کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ جار مجرور اسی ناطق کے متعلق ہو جائیں گے، یعنی ناطقہ بکسرہ. تو ناطقہ خود فعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ عائد ہے، فاعل اس کا واقع ہو رہی ہے جو من کی طرف پلٹ رہی ہے. تو یہ موصول صلہ یہ قلہ کے لیے کیا ہو جائیں گے جی؟ من موصول جو تھا اس کا فاعل واقع ہو جائے گا، اور یہ الگ سے ایک جملہ فعلیہ کیب ہو جائے گا. اچھا جی، اگلا جو شعر ہے، اگلے شعر کی 2 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. پہلی ترکیب ونون ما سنیہ والملحق به بعکس ذاک استعملوہ، یہ پورا جملہ یوں بنے گا استعملوہ، انہوں نے استعمال کیا. ٹھیک ہے جی، کس کو استعمال کیا؟ نون ما، اس کی نون کو، ما سنیہ کہ جسے مثنیٰ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ما سنیہ جسے مثنیٰ بنایا گیا یعنی جو مثنیٰ ہے. والملحق به، اور اس کی نون کو کہ جو مثنیٰ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ملحق ہوتا ہے. ہاں یہ بھی وہاں پہ بحث تھی کہ کچھ چیزیں مثنیٰ کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں، وہ کون سی چیزیں تھیں؟ وہ اسنان اور اسنتان تھے بغیر شرط کے، اور کلا اور کلتا تھے، اس میں کیا ہے شرط تھی کہ جب یہ کیا ہے ضمیر کی طرف مضاف ہوں. اچھا جی، تو اس کی نون کے اندر بھی یہی تھا، لیکن کلا وغیرہ میں تو ضمیر آ گئی نہیں، اسنان اور اسنتان میں آئے گی، اس میں تو ضمیر آتی نہیں ہے، اسنان اور اسنتان میں ہوتی ضمیر. تو وہاں پہ بھی نون کے اندر کیا تھا جی؟ بعکس ذاک، اس کے الٹ، جو وہاں پہ تھا اس کا الٹ انہوں نے استعمال کیا. عکس کیا ہوتا ہے؟ برعکس. برعکس اردو میں بھی عکس کی کہتے ہیں. برعکس کیا ہے؟ انہوں نے استعمال کیا. بعکس ذاک، ذاک کا اشارہ کیا جائے گا؟ اس کے الٹ. اس کے الٹ یعنی جو وہاں پہ بیان کیا تھا. وہاں پہ ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ نون تثنیہ کیا ہے؟ مکسور ہوتی ہے، تو اس کا جو عکس کیا ہو جائے گا؟ مفتوح. یعنی اس طرح سے انہوں نے کیا استعمال کیا. اچھا، اب اس کو جو ہے وہ سیدھا ہم کر لیتے ہیں اگر، تو نون ما سنیہ کو پھر مبتدا ہی ہم بنا لیتے ہیں.
استعملوہ بعد میں آ رہا ہے، ونون و ما، نون و ما کہا تو نون و مضاف ہو رہا ہے ما کی طرف، ٹھیک ہے، ما موصولہ۔ سنیہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، مبنی علی الفتح ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ نائب فاعل ہوگی جو ما کی طرف کیا پلٹ رہی ہے۔ اچھا یہ نون مضاف، ما سنیہ کیا ہے جی ما موصولہ، سنیہ اس کا صلہ ہو گیا، اور یہ موصول صلہ کیا ہے اس کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اور والملحق بہ میں ملحق ہم نے پڑھا تو یہ ما کے اوپر کیا ہو رہا ہے، عطف ہو رہا ہے، ونون الملحق بہ کیوں ہو جائے گا، ما چونکہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، محلاً مجرور ہے، تو ملحق بھی کیا ہے یہ مجرور ہو جائے گا اس کے اوپر عطف ہونے کی وجہ سے۔ بہ جار مجرور کس کے متعلق ہو جائے گا، اسی ملحق کے، ٹھیک ہے، الحق بہ یعنی اس کے ساتھ ملحق ہو گیا، جار مجرور اسی ملحق کے متعلق ہو جائے گا۔ اچھا جی والملحق بہ، تو یہ کیا ہو جائے گی جی مبتدا ہو گیا، نون کے لیے یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ مبتدا واقع ہو جائے گا، ملحق بہ اسی کے اوپر ما سنیہ کے اوپر عطف ہو جائے گا۔ بعکس ذاک استعملوہ، یعنی استعملوہ بعکس ذاک، استعملوہ کو پہلے لیں کیونکہ اس کے متعلق کرنا ہے، با جارہ ہو گیا، عکس ذاک یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مجرور ہے، جار مجرور کس کے متعلق ہوگا، استعملوہ کے کیا متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور استعملوا فعل، واو اس کے لیے فاعل، اور ہو کیا ہے جی اس کے لیے مفعول، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، پورا جملہ فعلیہ نون و ما کے لیے کیا بن جائے گا، خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم اگر سیدھا کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ ایسے ہی سیدھا ہو جائے گا کہ ونون ما سنیہ والملحق بہ استعملوہ بعکس ذاک، بس اتنی سیدھا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ تو کیا ہوگی پہلی ترکیب ہوگی جو زیادہ کیا راجح ہے۔ دوسری اس میں اشتغال کی کیا ہے آپ ترکیب لے کر آ سکتے ہیں، یعنی جس طرح 39 نمبر شعر میں ونونہ مجموعین پڑھا نا، نیچے بھی کیا ہے ونونہ پڑھیں، اس کو مفعول مقدم بنا دیں، لیکن جب آپ اسے مفعول مقدم بنائیں گے تو استعملوہ کو اس کے اوپر آپ عمل نہیں دے سکتے، کیونکہ استعملوہ ایک ضمیر کے اوپر عمل کر رہے ہو کی طرف جو اس کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہ باب اشتغال ہے، یعنی وہ مشغول کیا ہو چکا ہے، مشتغل عنہ ہے یہ فعل، تو لہٰذا باب اشتغال میں کیا کرتے ہیں کہ نونہ کو آپ مفعول بناتے ہیں فعل محذوف کے لیے، کہ وہ استعملوا کو پہلے کیا بنا لیتے ہیں، محذوف بنا لیتے ہیں، کہ جس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے بعد والا استعملوا، تو یوں کر کے بھی کیا ہے آپ ترکیب اس کی بنا سکتے ہیں اشتغال کی۔ فانتبہ یہ ایک الگ جملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وانتبہ یعنی فا جو ہے وہ عطف ہو گئی، اور انتبہ آپ کیا رہیں متوجہ رہیں، انتبہ ینتبہ فعل امر سے ہو جائے گا، انتبہ آپ کے انتبہ انت متوجہ رہیں، ہاں نہیں عطف نہیں بلکہ مستانفہ سے بنے، ٹھیک عطف نہیں تو الگ بات ہے نا، فانتبہ اور آپ منتبہ ہو جائیں، مستانفہ ہو گئی تو آپ متوجہ ہو جائیں۔ اچھا جی وقد تقدم الکلام علی نون التثنیۃ والجمع علی حدۃ، کلام گزر چکا ہے علی نون، دو نونوں پہ، دو نونوں کس کے بھی، تثنیہ کی ایک نون ہوتی ہے، تثنیہ اور جمع کی، یعنی تثنیہ اور جمع کی دونوں نونوں کے متعلق کلام گزر چکا ہے علی حدۃ الگ طور پہ، وحدت حدہ، ولم یبق فیہ اور اس میں کوئی کلام باقی نہیں رہی، الا ما نبہ علیہ مگر وہ کلام کہ جس کے اوپر ابھی ناظم نے متوجہ کیا، وہ کیا کلام ہے کہ من ان نون الجمع حق و الفتح ہو، کہ نون جمع کا جو حق ہے وہ فتح ہی ہے، مفتوح ہونا ہے، لیکن وقد تکسر کبھی کیا ہے جسے کسرہ ہی دیا جاتا ہے، وان نون تثنیۃ حق و الکسر اور اس کا حق کیا ہے جنون تثنیہ کا کسرہ ہے، لیکن وہ تو وقت تفتح کبھی اسے کیا دیا جاتا ہے فتح دیا جاتا ہے۔ فاما کسر نون الجمع، نون جمع کی جو کسرہ کی بات ہے تو فإنہ یجیء للضرورت، تو یہ ضرورت شعری کے تحت کیا آتا ہے، ضرورت شعری یعنی وزن کو درست کرنے کی خاطر۔ قدیم شاعر جریر کا یہ شعر ہے، عرین من عرینۃ لیس منا برئت الی عرینۃ من عرین، من ارینے، من ارینے اسی کے پھر کافی ہم بنائیں گے، برئت الی عرینۃ من ارینے عرفنا جعفرا و بنی ابیہ وانکرنا ضعائف آخرین، آخرین جو ہے نا یہاں پہ شاہد مثال بنتا ہے، آخر و آخران آخرون آخرینہ،
ٹھیک ہے جی. اگر اسے مضاف الیہ ضعائف اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو آخرینہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اوپر من ارینے چونکہ ہے، من حرف جارہ لگا ہوا ہے، من ارینے، تو اسی کے ہم وزن بنانے کے لیے اسے بھی کیا کرنا پڑے گا، ضعائف آخرینے، تبھی جا کے جو ہے وہ دونوں اشعار کا آپس میں قافیہ کیا ہے، سیٹ ہوگا. تو ارین اور جو جعفر ہیں یہ دو بھائی ہیں، اور جعفر جو ہے یہ اچھا ہے اور ارین جو اس کا ہے وہ اتنا کردار کا اچھا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ارین من اورینہ لیس منا، جو اورینہ والا ارین ہے، اورینہ قبیلہ ہو گیا، یعنی اورینہ سے جو ارین ہے وہ لیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے. بریت الی اورینہ من ارین، اورینہ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ارین ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں، برات کرتے ہیں. اورینہ میں جو ارین ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں، برات کرتے ہیں. عرفنا جعفرا و بنی ابی ہے، ہم جعفر کو اور و بنی ابی ہے اور اس کے جو والد کے اولاد ہے اس کو ہم جانتے ہیں. وَأَنْكَرْنَا ضعائفہ، یہاں پہ لفظ ضعائفہ ہے اگرچہ ضعانفہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا ضعانفہ یا ضعائفہ، ضعانفہ، یہ کہتے ہیں کہ ضعنفہ کی کیا ہے، جمع ہے، اور ضعنفہ کہتے ہیں وہی جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں. رذیل جسے کہتے ہیں عربی میں، رذیل، گھٹیا ناس، ارذل، لئیم. وَأَنْكَرْنَا، اور ہم انکار کرتے ہیں، ضعائفہ، ضعانفہ آخرینہ، ٹھیک ہے، ضعانفہ آخرینہ. تو یہ ضعانفہ کو کیا کریں گے، اس کی طرف مضاف کریں گے، یا جو ہے وہ موصوف صفت بھی کیسے بنا سکتے ہیں. وَأَنْكَرْنَا ضعانفہ آخرینہ، کہ دوسرے جو ضعانف ہیں ان کا ہم کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَنْكَرْنَا ضعانفہ یہ پھر منصوب ہو جائے گا مفتوح، اور اس کی جو صفت ہے وہ بھی اس کے تابع ہو جائے گی. تو آخرینہ تو یا آخرینہ میں نسبی یا جری میں یا ہی رہے گی نا آخرینہ، فقط نون کے اوپر کیا ہے شاید مثال ہمارا بنے گا. تو یہاں پہ جو نون کو ہے وہ کیا پڑھا گیا ہے، مکسور پڑھا گیا ہے، جبکہ اسے کیا ہونا چاہیے تھا، مفتوح ہونا چاہیے تھا. اچھا جی، یہ ایک انہوں نے قدیم شعر جو ہے وہ پیش کر دیا. ایک اور شعر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، یہ کس کا تھا جی، جب یہ آخرینہ کیا ہے، مفتوح واقعہ ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ مجرور نہیں واقعہ ہو رہا، مفتوح ہے، من منصوب ہے، مفتوح کہہ رہا ہوں، منصوب کیا واقعہ ہو رہا ہے. اگلی جو ہے وہ مثال دے رہے ہیں اس کی، مجرور کی. اچھا، یہ وافر کا اگلا شعر ہے کہ اکل الدہر حل و ارتحال اما یبقی علیہ ولا یقینی ولا یقینی، اب اسی کے برابر کرنا ہے. وماذا یبتغی الشعراء منی وقد جاوزت حد الاربعین. ٹھیک ہے جی، اب یقینی کے برابر کرنے کے لیے اربعین کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا تھا، تو اربعینی کیا ہے، پڑھنا پڑ گیا. جبکہ جو اربعین ہے یہ ملاقات کس میں سے ہے، جمع میں سے ہے نا، ملاقات جمع مذکر سالم میں سے. تو ملاقات جمع مذکر سالم کی بھی ہم اس سے مثال کہہ سکتے ہیں، جبکہ آخر جو ہے وہ وصف کی مثال تھی، ٹھیک ہے، اور ذوی العقول کے لیے استعمال ہوئی. تو وہ پہلی جمع کی مثال ہوگی شعر میں، اور منصوب کی مثال ہوگی، اور دوسری کس کی مثال ہوگی جی، اربعینہ کی ملحق جمع مذکر سالم کی ہوگی، اور کیا مجرور کی کیا مثال ہوگی. تو اربعینہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ اس نے کیا پڑھا جی، اربعینے پڑھا، کیونکہ اوپر والے بیت کے قافیے کے ساتھ کیا ہے اسے جوڑنا تھا. ٹھیک ہے. وماذا یبتغی الشعراء، یعنی شعراء مجھ سے کیا چاہتے ہیں، قد جاوزت حد الاربعین، میں نے تو 40 سال کو بھی کیا کر لیا ہے، کراس کر لیا ہے. یعنی بڑا شریف شعر تھا. 40 سال عمر ہوگی تو بس پھر ابھی نیک بن گیا. ٹھیک ہے. کل الدہر حل، کل الدہر حل، کیا سارے کا سارا زمانہ ختم ہو گیا اور گزر گیا. ٹھیک ہے. اور اما یبقی علیہ ولا یقینی، میرے اوپر کچھ بھی کیا باقی نہیں رہا اور کوئی میرا یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ باقی نہیں رہا، کچھ کسی پہ یقین نہیں رہا. ٹھیک ہے، وہ اپنا کہہ رہا ہے، زمانہ گزر گیا، ٹائم ہمارا گزر گیا. ٹھیک ہے، اب 40 سے ہم کراس کر گئے. 40 سے کراس کرنے اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے، 60-70 کو کراس کر کے والے بوڑھے کہتے ہیں کہ اب ٹائم ہمارا گزر گیا ہے. ٹھیک ہے، اب کسی دنیا پہ یقین نہیں رہا ہمارا.
وہ تو پھر ہاں وہ تو مولا امیر کا فرمان نہیں ہے کہ بہترین جوانی وہ ہے جس میں بڑھاپے کے آثار ہوں، جس طرح بوڑھوں کا دنیا سے یقین اٹھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بے یقینی چیزیں ہیں، فانی ہیں، تو یہی آثار جب ایک جوان میں آ جائیں وہ بہترین کیا ہے اس جوانی ہے۔ اچھا جی، یہ دونوں مثالیں کس کی تھیں جی؟ جمع مذکر سالم کے نون کی مکسور کی تھیں، اور یہ ساری مثالیں ان کو اشعار سے مل رہی ہیں، قرآن مجید اور حدیث سے کیا ہے نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قرآن میں کہیں پر بھی آئے اگر مستفینہ آتا ہے یا مستفینہ آتا ہے یا باقی چیزیں تو وہ ہم اس کو یہ بنائیں گے۔ ہاں المستفینہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو دیکھیے گا کہ وہ جمع ہے یا کیا چیز ہے، جمع ہی ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ المستفینہ نوٹ کر لیں، اس کو سرچ کر کے لائیے گا۔ کچھ لوگوں نے قرات کے اعتبار سے شاید یہ دعویٰ کیا ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے تثنیہ ہونے کا۔ نون کا نون کے اندر تو کوئی چکر نہیں ہے، نون کے اندر کوئی چکر نہیں، ہاں یہ یہی ہے، یعنی یہ جمع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی مستفینہ کیوں نہیں پڑھا پھر جب جمع ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا، ہاں یہ آواز بتا رہے ہیں، یہ اس کے اندر بحث ہے کہ ساری مثالیں اشعار سے ملتی ہیں اور مستفینہ میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کر دے دیکھو جی تثنیہ کا صیغہ ہے، نون مکسور کے بجائے کیا لگی ہوئی ہے جی؟ نون مفتوح لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ الٹ ہو گیا کام۔ تو اس کا وہ جواب جو قمر صاحب دے رہے ہیں کہ بھئی کس نے کہا یہ تثنیہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس مستفینہ کی تحقیق کر کے لیں مزید کیا ہے۔ وَأَمَّ فَتْحُ نون تثنیت فلغت قوم من العرب، جو نون تثنیہ کو فتح دینا ہے تو یہ تو باقاعدہ عرب کی قوم کی ایک لغت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے جو تھی وہ لغت نہیں تھی، ضرورت شعری تھی۔ ضرورت شعری کیا کہتے ہیں کہ شاذ ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ عربوں کے قوم کی لغت ہے، یعنی عربوں کی ایک قوم کا یہ لہجہ ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ کس جی یعنی وہ کون سی قوم ہے؟ نہیں پتہ کون سی ہے، اچھا۔ حکا ذالک الفراء، اس کو فراء نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، وانشد من الطویل، اور قصید جو طویل ایک قصیدہ ہوتا ہے اس سے یہ جو ہے وہ اس نے پڑھا ہے، شعر کہا ہے۔ علی احوزیین استقلت عشیۃ فما ہی لمحۃ وتغیب، احوا علی احوزیین، ٹھیک ہے۔ احوزیان، احوزی کیا ہے جی؟ وہ احوزی، ویسے تو احوزی کیا ہے وہ کوئی ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہاں پہ کہتے ہیں وہ پرندوں کے جو دو پر ہوتے ہیں نا احوزیان، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احوزیون ایک پر، احوزیان پرندے کے دو پر۔ علا احوزیین، علا جب جارہ لگا تو وہ احوزیین ہو گیا، لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا پڑھا؟ نون کی بجائے اس نون کو کیا پڑھا جی؟ نون مفتوح پڑھا، علا احوزیین۔ تو بفتح نون تثنیہ، یعنی انہوں نے حکایت کی ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ نون کے کیا فتح کے ساتھ ہے، یعنی کوئی کافی وغیرہ کا چکر نہیں ہے کہ آخر پہ آ رہا ہو سیدھا کرنا ہو، سینٹر میں آ رہے، لیکن فتح کے ساتھ کیسے پڑھا گیا ہے۔ تو پرندوں کے جو دو پر تھے، استقلت عشیۃ، عشیہ ایک ٹائم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مغرب کے ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہیں، زوال سے غروب کے درمیان کا جو ٹائم ہے، کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ استقلت علی احوزیتین ہے کہ پرندے کے دو جو پر تھے وہ کیا ہے بلند ہوئے، استقلت۔ فما ہی الا لمحۃ، یہ ایک لمحہ ہی تھا، اور پھر کیا وہ تغیب ہو، یہ کیا ہے غائب ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہی شام کے ٹائم پہ پرندے اڑتے ہیں، تو شعر جو ہے وہ اتنا کھویا ہوا تھا کہ اس سے یہ ایک لمحہ ہی لگا، ٹھیک ہے۔ تو شاید مثال یہی ہو گیا احوزیین، احوزیین۔ تو اس سے انہوں نے کیا کہا کہ یہ لغت عرب کی کیا ہے باقاعدہ ایک لغت ہے، ان کا کیا ہے لہجہ ہے عرب کی قوم کا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔